بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ چودھری پریز لئی جٹ دا کھڑا کردے مکھیاں تو ڈر کے نس گیا پائن، اور فواد چودھری ایک دوسرا جٹ پتر جڑا ہے وہ دی چھٹی ہو گئی۔ یہ دونوں معاملات کیا ہیں اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران احمد خان نیازی جو کہ جن کی زندگی جو ہے نا ان کا نقطہ انجماد میرا خیال ہے آرمی چیف کی تقرری بن کے رہ گیا۔ وہ بھائی دا نہ کوئی دن لنگدا ہے، نہ کوئی رات لنگنی، نہ دوپہر لنگدی ہے، نہ انہوں روٹی لنگدی۔ میرے خیال آرمی چیف کی تقرری پر گفتگو کیے بغیر اس بھائی صاحب دا سا سوکھا نہیں ہو رہا۔ آج بھی انہوں نے خطاب کیا ایک جگہ کے اوپر، اور وہاں پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، میرا جو مسئلہ ہے وہ میرا آرمی چیف، میرا آئی ایس آئی چیف، میرا چیف جیسے یہ نہیں ہے، میرا مسئلہ میرٹ ہے۔ میں کہنا چھا گیا۔ یہ کرک کے اندر وہ جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ عمران خان صاحب کو یہ بات بلاول بھٹو زرداری کی بہت چبھی ہے، کیونکہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا میں بیٹھ کر بتایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایکچولی ان کا پرابلم کیا ہے، وہ چاہ کیا رہے ہیں۔ بلاول ظاہر ہے وہاں پر گئے نیو یارک میں، اور وہاں پر ایک جو ان کے عمران خان کے لابی والے صحافی ہیں نا سر، وہاں کے لفافی صحافی یوں کہہ لیں، جو ایک لابی کے لیے کام کرتے ہیں دنیا بھر میں۔ یاد رکھیے گا کہ جو صحافی ہوتے ہیں وہ مختلف ممالک کے اندر اپنے اپنے نظریے سوچ کے مطابق کام کرتے ہیں، لیکن جو کیا کہتے ہیں کچھ ایسے بھی ہوندے نے جڑے امریکہ بھی پائے نا کسی لابی کے تحت کام کر رہے ہوندے نے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پر لابیز نہیں چلتی، یہاں پر بھی لابیز چلتی ہیں، وہاں پر بھی لابیز چلتی ہیں۔ آزاد منچ جو لوگ ہیں نا ان کے لیے سر بہت کیا کہتے ہیں مشکل والی صورتحال ہے۔ اور شاید اقبال صاحب کا شعر تھا، علامہ اقبال کا، کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، لہٰذا آزاد بندے جڑے نا بیچارے وہ ٹکرا ہی مارتے پھرتے ہیں کہ ہوں ہو کی رہا ہے، باہر بات اور طرف چلی جائے گی۔ تو وہاں پر ایک جو ان کی لابی کے لیے کام کرنے والے صحافی تھے نا، یہ لابنگ وہی ہے جو لابنگ فرم حائل نہیں کی پائے نے، وہ $25,000 والی۔ ویسے $25,000 تو بہت چھوٹی سی رقم ہوتی ہے اس لیول کے اوپر پلے کرنے کے لیے، جس لیول پر عمران خان کو سپورٹ انٹرنیشنلی مل رہی ہے نا، وہاں پر تو بہت چھوٹی رقم ہے۔ $25,000 تو کوئی رقم نہیں۔ میرا خیال یہ آن دی ریکارڈ 25,000 ہی ہے، اور آف دی ریکارڈ پتہ نہیں کی کچھ ہے۔ یہ تحقیقات ہونی چاہیے ویسے، لیکن چلیں میرا نہیں خیال کہ 25,000 جو ہے کوئی اتنی بڑی رقم ہوگی۔ میرے لیے اور آپ کے لیے تو شاید بہت بڑی رقم ہو، لیکن میں جس لیول پہ یہ پیسے ادا کیے جا رہے ہیں میں اس لیول کی بات کر رہا ہوں۔ وہاں پر سر ان سے سوال ہوا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، اور ان سے یہ کہا گیا کہ جناب آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ عمران خان کی تقریر بین ہے، ایک کیسے تسی ڈیموکریٹ ہو، اتنے 2 ٹی وی چینل بین ہیں، تسی کیسے جڑے نا اپنا ڈیموکریٹ ہو، وہ تو صحافی نے ہسدے پھردے نے کیسے ڈیموکریٹ ہو۔ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی گئی تھی۔ بلاول صاحب نے بڑا ایک تفصیلی جواب دیا تھا، میں پہلے بھی کئی بار اس جواب کا ذکر کر چکا ہوں۔ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سر عمران خان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ڈیموکریسی ہونی چاہیے، آئین ہونا چاہیے یا آئین کے تحت چیزیں چلنی چاہیے، نہ۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ بھائی نا میرا آرمی چیف ہونا چاہیے، مجھے آرمی چیف دوبارہ گودی جبا آگے دوبارہ اقتدار چلے آئے، یہ ان کا پرابلم ہے۔ وہ وعدہ مارتا پھردا ہے عمران خان کے بھائی نے مینوں دوبارہ تسی لے لو، میں تہاڈا بچہ ہاں، مینوں چک لو۔ میں نے بلاول صاحب کی ساری جو گفتگو ہے نا اس کو میں نے اپنے انداز میں بیان کر دیا ہے۔ کافی لمبا جواب ہے ان کا، وہ آپ اگر سن لیں تو میرا خیال ہے زیادہ بہتر ہوگا۔ پیپلز پارٹی والوں نے ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ اس جواب کے نا وہ اردو میں سب ٹائٹل کر کے ساتھ چلانے شروع کر دی ہیں۔ میں نے 1-2 فوٹیج دیکھی ہیں جو ٹویٹر کے اوپر چلتی ہوئی۔ ویسے پیپلز پارٹی والوں سے اس طرح کے کام کی توقع نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے یہ کسی اور نے کیا ہو، لیکن باہر وہ بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بڑا ٹکاوا جواب دیا۔ تو یہ بھائی نو اتوں تک تکلیف ہے اس گل دی، کیونکہ انٹرنیشنل سطح کے اوپر جب لوگوں کو آپ اس طرح کی بات کہتے ہیں تو وہ پھر یہ اس لیول کا جو بندہ ہوتا ہے نا، جیسے وزیر خارجہ ظاہر ہے بلاول صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، یعنی ان کی والدہ وزیر اعظم رہی، ان کا والد صدر رہا، ان کا نانا وزیر اعظم رہا، تو ان کا پورا ایک خاندان کا بیک گراؤنڈ ہے سیاست کے حوالے سے۔ تو وہ ایک بڑے لبرل اور ڈیموکریٹ خاندان کے طور پر مشہور ہیں کہ قربانیاں دیتی ہیں، بھائن جاننا دی قربانیاں دیتی ہیں۔ تو وہ پھر لوگ ان کو کاؤنٹر چیک کرتے ہیں کہ یہ جڑا منڈا گل کر کے گیا ہے، یہ جو وزیر خارجہ پاکستان کا بات کرے گا یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا۔ جب کاؤنٹر چیک ہوتی چیزیں تو ساری گلاں سامنے آ جاندیاں، کیونکہ عمران خان کا کوئی ایک بیان حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کے باہر
کسی جگہ پہ آپ نہیں دیکھیں گے وہ کہے گا کہ میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں. بالادستی پائے وہی سمجھتے ہیں جی وہ اپنی بالادستی ہوئے, وہ آئین کی, ہیومن رائٹس کی, کس طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. وہی جنرل باجوہ جن کے خلاف وہ مکمل طور پر کیا کہتے ہیں برسر پیکار رہے نا یہ پچھلے کچھ عرصے میں, پھر ان کے ساتھ ملاقات بھی کی پائے, ٹھیک ہے. اسی جنرل باجوہ کو وہ پتہ نہیں نیوٹرل کا ترجمہ جانور کہتے تھے, میر جعفر کہتے تھے, میر صادق کہتے تھے, پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے, تڑیے میں لاندے سن, میری زندگی نو خطرہ کہندے تے میں جناب ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھتی. وہ ویڈیو نہیں پائے نہیں ہوتی, ویسے اتنے کسی نے سائبر حملہ نہیں کی تھا. اے پرائم منسٹر ہاؤس سے سائبر حملے ہو رہے ہیں. تو عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ان کو اس لیے بلاول کی بات چبھی ہے کہ ادھروں پائن فیڈ بیک آیا کہ حضور بلاول دی گلاں ٹھیک نکل رہی ہیں تو کوئی کدی آئین دی گل بھی کر لیا کرو. لابنگ فرم والے ظاہر ہے آپ کو ایڈوائس بھی کرتے ہیں کہ سر آپ اس طرح کے کپڑے پاؤ, ایتھے جا کے اینج دی گل کرنی جے, تو وہ ظاہر پیسے لیتے ہیں اس کام کے, تو وہ یہ کام کرتے ہیں. تو میرا خیال ادھروں کتنے ایڈوائس ہے انہوں, تو لہٰذا انہوں نے بلاول کا جواب دینے کی کوشش کی کہ میں تو میرٹ کی بات کرتا ہوں, آرمی چیف اپنا نہیں ہوتا, میرٹ پہ ہوتا ہے. تو پائن میرٹ سے تو ظاہر وہی ہوگا نا. دیکھیے میں آپ سے بات کروں, میں آپ کو 5 جرنیل یا 4 جرنیلوں کا اگر ایک پینل ہوتا ہے کہ جناب یہ 4 جرنل ہیں, وہ سر ان میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر آف پاکستان چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے, 3 سال وہ پھر چیف آف آرمی اسٹاف رہیں گے. ان کے عہدہ جو ہے چاہے ایک دن بعد بھائی ریٹائر ہو رہے ہوئے, ان کو جناب چیف آف آرمی اسٹاف کا جیسے نوٹیفیکیشن ہوگا وہ 3 سال کے لیے ان کی نوکری بڑھ جائے گی, ٹھیک ہے. یہ ہے جی آئین, اور یہ اختیار کس کا ہے؟ پرائم منسٹر کا. اب یہ سمری آتی ہے, 4 لوگ اس میں کم از کم میرا خیال ہوتے ہیں. اب وہ چاروں جو پاکستان کے جرنیل بن گئے, لیفٹیننٹ جنرل تک عہدے پر پہنچ گئے, آپ کے خیال میں وہ میرٹ تو بغیر آگے خان صاحب؟ سوال ہے میرا, آپ کے خیال میں وہ میرٹ پہ نہیں آتے؟ یعنی اگر وہ میرٹ پہ نہ آتے ہوں تو لیفٹیننٹ جنرل کی میں بن گئے, یہ ایک سوال ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں گفتگو دی آتی کر 2 نہیں 1 پاکستان, اپنی واری آوے تو بڑا پاکستان کر لیندے. یہ اس طرح کا کریکٹر ہے, رج کے فنکار آدمی. اور ایک دفعہ پھر ایکچولی انہوں نے اپنی جہالت کہہ لیں, معصومیت کہہ لیں, لا علمی کہہ لیں, اس میں پھر آرمی چیف کے تقرر پر سوالیہ نشان اٹھا دیا کہ یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے وہ جڑا آرمی چیف لانے کے وہ میرٹ تے نہیں ہوئے گا, جڑا اے لائے گا وہ میرٹ تے ہوئے گا. یہ ایکچولی وہ کہنا چاہ رہے ہیں, اور بلاول صاحب کو مخاطب انہوں نے اس لیے کیا تاکہ وہاں پر یہ بات پہنچ جائے. اب اس کے فٹافٹ جو ہے نا سب ٹائٹلز انگریزی میں ہوں گے, اور جناب مختلف ویب سائٹس کے اوپر یہ آڈیو جو ہے ویڈیو جو ہے چلنی شروع ہو جائے گی عمران خان کی, تاکہ وہ لابنگ فرم کی جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری ہو جائے گی. دیکھ لے پائے نا تو میرٹ کی گل کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ساری ایکچولی اس کی بیک گراؤنڈ اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ وہ بھائی گل کر کیوں رہے ہیں. عمران خان صاحب جو ہے نا وہ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے کہ کسی طرح پائنمن دوبارہ وزیر اعظم بنا دے. اب یہ توہین عدالت والا ایک سلسلہ جو چل رہا ہے, اور بہت امید کی جا رہی ہے, یعنی جس طرح کے آپٹکس ہیں, ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے, نہ مجھے قانون کا اتنا پتہ ہے نہ آئین کا پتہ ہے. عدالت عالیہ یا عدالت عظمیٰ کو آئین کا سب سے بہتر پتہ ہے, قانون کا سب سے بہتر پتہ ہے. لیکن جو آپٹکس ہے اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب دی پائن یعنی بچت ہو جائے گی, سکون.com ہو جائے گا, اور وہ 29 اپریل ہے اس تک انہوں نے وہ جو عدالت میں کہا ہوا ہے وہ لکھ کے دینا ہے. انکنڈیشنل اپالوجی کرنی ہے. اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی نہیں کرتے تو پھر ریٹن فارم میں, تو پھر میرا خیال ہے معاملہ ان کے لیے گڑبڑ ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ ان کے وکیل حامد خان صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ اسی تے نہ معافی منگی پائیں تے نہ اسی منگنی. اب آگے جا کے معاملہ جو ہے وہ کیا ہوگا, پھر ایک نیا رخ اختیار کرے گا قانون جو ہے, اس میں سے ایک نئی کوئی چیز نکالی جائے گی, یا پھر سدھا وہ ایک قانون جو سب پہ لگا پہلے, نہال ہاشمی, طلال چودھری, دانیال عزیز, انہیں سارے تے لگا پائیں, اے عمران تے بھی لگ جائے گا. اب دیکھتے ہیں, لیکن اگر ایک پاکستان ہے تو پھر قانون بھی ایک ہی ہے, تو عدالتاں بھی اسے آئین دے تحت نے, تو بھائن پھر اے عمران خان دی بچت ذرا مشکل جا کام لگ رہا ہے. لیکن چونکہ بھائن لاڑلے نے
اور بہت سارے لوگوں نے لاڑلے نے، لہٰذا میرا خیال ہے کہ چیزیں جو ہیں عمران خان کے لیے ذرا سافٹ کارنر نکل آئے گا کہیں نہ کہیں سے. ابھی تک تو نکلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے مزید نکل آئے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو حامد خان صاحب ہیں نا، ان پر عمران خان صاحب اتنے فریفتہ ہو گئے ہیں کہ فواد چودھری کی چھٹی کرا دی پائے انہوں نے باقاعدہ طور پہ، اور چھٹی کرا کے تو اب انہوں نے ایک جو ہے اپنا تحریک انصاف کی ایڈوائزری کونسل، اس کا چیئرمین بنا دیا حامد خان کو. دیکھیں فواد چودھری اور حامد خان صاحب کے درمیان نا اٹ کھڑکے کا ویر ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے، کافی عرصے سے یہ معاملہ چلتا آ رہا ہے. پہلے پولی ڈھول کی بجتی سی، کبھی کبھی کوئی ہلکی سی آواز آ جاتی تھی، ہوں پائن سیدھے ڈھول بجنے شروع ہو گیا ہے. وہ جو ہیں اپنا فواد چودھری صاحب، انہوں نے کہا یہ گھگو گھوڑے کی طرح منہ اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں حامد خان صاحب، ان کا کیا کام ہے؟ وہ جو قانون ہے توہین عدالت کا، اس کے تحت تو ملزم ہے اور عدالت ہے، یہ بھائی ابھی منہ چک کے کھلوئی جاتا ہے. یہ ویسے ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، لیکن بات درست ہے ان کی کہ وکیل کا کیا کام ہے؟ جس نے توہین عدالت کی پائے نو معافی مانگ لے، جن نے نہیں کی وہ ہٹ جائے، وہ خیال ہے پھر دونوں صورتیں سزا لازمی ہے نا. لیکن اگر معافی مانگ لے تو بچت کا چانس ہوتا ہے کہ عدالت کے کہ ٹھیک ہے کل کوئی گل نہیں، آپ نے معافی مانگ لی اگے تو نہ کریں، تو وہ معافی مل جاتی ہے. لیکن انہوں نے گھگو گھوڑا کہتا بھائن پھڑ کے. جواب میں پھر حامد خان صاحب آئے. حامد خان صاحب نے کہا کہ جناب فواد چودھری جیسے لوگ جو ہیں یہ ایجنٹ ہے، یہ نوکری پہ لگے ہوئے، ڈیوٹی پہ لگے ہوئے، ان کا کام ہے کسی کے لیے یہ عمران خان کی جاسوسی کرتے ہیں. اب یہ بات جو ہے میرا خیال ہے پورے کا پورا جتنا پولیٹیکل ارینا ہے اس وقت، یعنی جو پولیٹیکل لوگ ہیں جتنے پاکستان کے اس وقت کے جو سیاسی حلقے جنہیں کہا جاتا ہے، اس میں یہ اس بات کو میں سے اس کی تردید میرا خیال کوئی بھی نہیں کر سکے گا، یا حامد خان صاحب کی اس بات کو کوئی نگیٹ نہیں کر سکے گا. حامد خان صاحب نے وہ بات سر عام کہہ دی ہے جو بات لوگ کانوں میں کرتے ہیں. میں آپ کو یقین کیجئے جب پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے فواد چودھری صاحب، تو پیپلز پارٹی میں جو لوگ ان کے قریب ترین تھے نا، ان کو لوگ کہتے تھے، جو پیپلز پارٹی کے دوسرے لوگ تھے اور پیپلز پارٹی میں پرانے چلے آ رہے تھے کہ یار تسی کہدے نال بیٹھے ہو، اے تے انہاں دا ہے، ایسا نہ موٹے دے ہاتھ لا کے یہ تو انہوں کا ہے، دی گلاں کرتے سن. لیکن باہر فواد چودھری صاحب نے اپنی ایک پولیٹیکل سٹرگل تو کی ہے، وہ کن کے ہیں کن کے نہیں ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، لیکن الزامات ہیں. فواد چودھری صاحب نے کبھی اس کی باقاعدہ طور پہ تردید بھی نہیں کی، بلکہ ایک آدھے پروگرام میں جو کہ شاید منصور علی خان کا تھا، تو اس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے کا نہیں ٹھیک، اگر ٹھیک ہوتے تو ہم حکومت میں ہوتے. بڑا سیدھا یا کھل کے انہوں نے گل کرتی جھٹکی جی. تو یہ ایک معاملہ جو ہے ادھر چل رہا ہے. حامد خان صاحب کے اس اوپر اس وقت عمران خان کی بلیسنگز جاری ہیں، وہ اس وقت ان کے بلو آئیڈ ہیں، انہوں نے اکھ دے تارے بنے نے. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جب تک عمران خان کو حامد خان کی ضرورت ہے، جس لمحے تک ہے، تب تک حامد خان جو ہے نا وہ باقاعدہ طور پر بلیو آئیڈ رہیں گے، اکھ دے تارے رہیں گے. لیکن جیسے ہی ضرورت مکی نا، عمران خان کا ماضی بتاتا ہے پوائنٹ کہ انہیں اس طرح کر کے اکھاں پھیری ہیں کہ جناب وہ جس بندے تو اکھاں پھیری وہ پریشان حیران ہو کے تو تکدا رہا کہ یار میں کیتا کی ہے، اے ہویا کی اچانک خان صاحب نو. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم علیم خان اور ترین خان دونوں کی مثالیں جو ہیں وہ آپ کو پیش کی جا سکتی ہیں فوری طور پہ. ادروائز بے تاشا لوگ ہیں ایسے جو آپ کو کہیں گے کہ یار عمران خان نے پتہ نہیں ساڈا کی کیتا، اے منہ ہی پھیر لیا اچانک، سمجھ ہی نہیں آئی. تو ابھی حامد خان کی ضرورت ہے، اس لیے حامد خان صاحب جو ہیں ان کو ایڈوائزری کونسل کا چیئرمین بنایا گیا. اور جو ہیں کیا کہتے ہیں اس 10 رکنی ایڈوائزری کونسل کے اندر جتنے لوگ ہیں ان میں سر ایک بھی بندہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جس کو لوگ براہ راست عوامی سطح کے اوپر پہچانتے ہوں. ویسے وہ بڑے زبردست لوگ ہیں لیکن عوامی سطح کے اوپر جاننے والے نہیں ہیں. فواد چودھری اس ایڈوائزری کونسل میں ہوا کرتے تھے، اتوں پائندی ہو گئی چھٹی، اس لسٹ میں ان کا نام نہیں آیا کیونکہ ابھی فواد چودھری کی وہ ضرورت نہیں ہے عدلیہ کے فرنٹ کے اوپر جو حامد خان صاحب کی. اور حامد خان صاحب کی ایک باقاعدہ رسپیکٹ ہے عدلیہ کے اندر بھی، یعنی جوڈیشری کے جو پورا سسٹم ہے، وکلا ہوں یا ججز ہوں، ان کا اپنا ایک ماضی کا بہت اچھا جو کنڈکٹ رہا ہے، اس کی وجہ سے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. فواد چودھری صاحب کے بھائی فیصل چودھری صاحب جو ہے وہ وکیل ضرور ہیں لیکن ابھی اس لیول کے نہیں ہیں میرا خیال ہے جس لیول کے حامد خان صاحب ہیں. بائی دا ٹائم ظاہر ہے فیصل چودھری صاحب بھی میرا خیال سپریم کورٹ کے وکیل بن گئے ہیں، تو بائی دا ٹائم وہ بھی اپنی کارکردگی سے لوگوں کو متاثر کر لیں گے. لیکن جو
رسپیکٹ حامد خان صاحب انجوائے کرتے ہیں نہ وہ بابر روان کرتے ہیں نہ وہ فواد چودھری کرتے ہیں. تو فواد چودھری فی الحال ہو گئی چھٹی. اب میں آتا ہوں اس بات کی طرف جو میں نے آپ سے کہا نا کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں ایڈا یار جٹ بندہ اور کیا کہتے ہیں یہ جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ تے روز کھڑا کرتا پھردا سی تے او پائے نا مکھیاں تو ڈر کے نسیا جے. اچھا یہ میں آپ سے عرض کروں مکھیوں کا ایک جو واقعہ ہے نا چودھری جو شجاعت صاحب کے والد صاحب تھے چودھری ظہور لائی صاحب ان کی جو قتل ہوا تھا وہ سر قتل ہوا تھا الذوالفقار ایک تنظیم ہوا کرتی تھی جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے صاحبزادے بڑے صاحبزادے مرتضیٰ بھٹو نے بنائی تھی. یہ ریکارڈ کی بات ہے اور انہوں نے کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کی تھی. یہ الزام ان کے اوپر آیا تھا. وہ جو کرنے گئے تھے وہ سر کرنے گئے تھے مولوی مشتاق نو مارن گئے سن. جو لوگ وہاں پر گئے تھے ان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا. مولوی مشتاق جو ہے وہ اس وقت خوش قسمتی سے بچ گئے. جسٹس مولوی مشتاق کی بات کر رہا ہوں. یہ چیف جسٹس ہوا کرتے تھے اپنا لاہور ہائی کورٹ کے. انہوں نے سزا سنائی تھی بھٹو صاحب کو پھانسی کی. یہ ان کی گاڑی میں تھے. جو بتانے والے بتاتے ہیں کہ چودھری ظہور لائی صاحب ان کی گاڑی میں تھے. وہ بھائی بچ گیا تو یہ جو ہے یہ اس میں مطلب ظاہر قتل ہو گئے. اور چودھری جو مولوی مشتاق کی پھر کافی عرصے بعد جا کے جب نیچرلی ڈیتھ ہوئی وہ بھی مکھیاں نے حملہ کیتا سی پائن اور بڑی خوفناک مکھیاں سن. سارے نے چھڑ کے نا جنازے نوں نس گئے سن. یہ مالٹون پارک میں شاید یہ جنازہ ہوا تھا. تصویر موجود ہیں خبریں موجود ہیں چھپی ہوئی. آج چودھری پرویز لائی صاحب جو ہیں چودھری ظہور لائی کی کیا کہتے ہیں برسی سے خطاب کر کے بڑا تانسو قسم کا خطاب کیا انہوں نے. مریم صاحبہ دے حوالے نال بھی رانا ثناء اللہ صاحب دے حوالے نال بھی. اور مطلب انہوں نے کہا رانا تو پنجاب وڑ کے دکھا ذرا اسلام آباد تو نکل کے باہر تڑیاں جو بھی رنگ بازی کرتے ہیں انہوں نے کی. لیکن یہ ہے کہ جیسے ہی وہاں سے نکلے پائے نا جہاں بندہ رانے نوں للکار رہا سی نا ان تے مکھیاں نے حملہ کرتا پائے. اور مکھیاں ایسیاں پئیاں کہ اور کسی کو نہیں کاٹا سر انہوں نے. وہ فوٹیج ظاہر ہے سب طرف چل رہی ہے. میں چلا نہیں سکتا کاپی رائٹ کی وجہ سے. تو وہ سب طرف چل رہی ہے. وہ کسے نوں نہیں وڈیا پائے. وہ صرف پرویز لائی نے مگر پئیاں. اور پرویز لائی نے دوڑ لائی سر دڑکی وٹی اتوں اور گاڑی میں بیٹھ کے اپنی جان بچائی. بہرحال میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے جو ہے نا وقت آنتے مکھی کو ڈر جاندے مچھر کو ڈر جاندے پائیں. اسی طرح عمران خان ہے وہ چھپکلی سے ڈر جاتا ہے. آصف زرداری نے کہا تھا سر میں نہیں کہہ رہا ٹھیک ہے. تو گلاں بڑکاں جنیاں مرضی مار لو جس لئے ویلا آندا نا اس لئے پتہ لگتا ہے کہ کون کنا پانی چ گیا کون کنا پیراں تے بھار پاندا ہے. اے ویلے تے پتہ لگتا ہے. فی الحال تے سر ویلا جڑا نا وہ ہور پاسے جا رہا ہے. چودھری صاحب اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. ان کے ایک اشارے کے اوپر پورے پنجاب کی بیوروکریسی پورے پنجاب دی پولیس اتنے تھلے ہوئی جاندی ٹھیک ہے. اور جیسے ہی وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے تو پھر جڑا بڑھیا ہوگا وہ اشارے سے سارا کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. ابھی پرویز لائی صاحب رانا ثناء اللہ صاحب کو جو کہہ رہے ہیں وہ تو سر رانا ثناء اللہ صاحب ابھی کل لاہور سے ہو کے گئے ہیں میرا خیال ہے. اور پرویز لائی صاحب نے انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہوں کہ اندر اسلام آباد چھڑ کے وہاں تو وہ دوبارہ آ جائے گا سر فیصل آباد. میرا خیال آج بھی شاید فیصل آباد میں تھے تو سر فیصل آباد بھی پنجاب ہی چاہیے تو پھڑ لو. تو انہوں نے بعد چ پھڑنا فی الحال مکھیاں تو بچ لو. تھوڑے ارد گرد بھی کافی ساری مکھیاں چو صاحب دھیان کرو نہ مکھیاں تو وہ مکھیاں تو لین بہن گیا. اب مکھیاں کیڑیاں نے اے ذرا تسی آپ غور کر لو. جی غلط کال سن کے تسی غلط پاسے گئے سو نا مکھیاں اتھوں دی چمٹیاں نے. بہرحال یہ معاملہ کیا ہے پھر بات کریں گے. جو میرے پاس معلومات تھیں اور جو میرے خیالات تھے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیے ہیں. اب دوسری درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے ملتے اگلے ولاگ.